السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، جیسا کہ عید کا مسئلہ چل رہا ہے کہ عید کس طرح سے ادا کی جائے، حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اسرانی حکومت نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ عید کی نماز صرف 5 لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ ہمارے نوجوان اس طرح سے جذبے میں آتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو عید کی نماز کا کیا مسئلہ ہے، کون لوگ پڑھیں اور جو لوگ نہیں پڑھیں عید کی نماز تو وہ لوگ کیا کریں؟ اور جیسا کہ فتویٰ شائع ہو رہا ہے، اس تعلق سے اسی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے مسئلہ کہ عید کن پر واجب ہوتی ہے۔ ہمیں حالات کو دیکھتے ہوئے جن 5 افراد کو حکومت نے اجازت دی ہے، صرف وہی حضرات پر عید کی نماز واجب ہے جو پڑھ سکیں، اور جو لوگ جن کو اجازت نہیں ملی ہے تو ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ لہٰذا وہ حضرات عید کی نماز نہ پڑھتے ہوئے اپنے گھر پہ ہی نفل نماز وہ ادا کریں گے، تو انہیں عید پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور نفل پڑھنے کا الگ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کی عید پڑھنے کی نیت ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو بغیر عید پڑھے آپ کو ثواب مل جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہے نماز عید پڑھنے کی۔ اس لیے حضرات، ہماری نوجوانوں سے اور تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے حکومت کی طرف سے کچھ ضرر کا اندیشہ پیدا ہو، یا کچھ آپ کا نقصان ہو، یا آپ کو قید کر لیا جائے، یا کوئی اور دقت آپ کو ہو۔ تو آپ عید کی نماز اتنے لوگوں کو اجازت ہے، صرف وہی لوگ پڑھیں، جو دیگر لوگ بیٹھتے ہیں وہ عید کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ اپنے گھر پہ وہ 4 رکعت نماز 4 نفل پڑھ لیں۔ کس طرح سے 4 رکعت نماز 4 نفل پڑھنی ہے، میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے، کہ آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ جو اور لوگ بقیہ بچتے ہیں ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اگر وہ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو انہیں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، اور وہ صبر کرتے ہیں اور 4 رکعت نماز 4 نفل گھر پڑھتے ہیں تو انہیں عید کی جماعت میں شامل ہونے کا ثواب ملے گا۔ بالکل آپ حضرات نہ گھبرائیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اب میں بتا دوں کہ آپ کو 4 رکعت نماز 4 کب پڑھنی ہے۔ جب عید کی نماز مسجد میں یا پھر عیدگاہ میں ہو جائے، اس کے بعد میں اپنے گھر پہ آپ کو پڑھنی ہے 4 رکعت نماز 4۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح سے نیت کرنی ہے، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سنتے چلیں اور پوری ویڈیو دیکھیں، اس سے آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ حضرات، سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کے میں نے 4 رکعت نماز 4 نفل پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طرح سے کہہ کر ہم نیت باندھ دیں گے۔ ایک بار اور آپ سن لیں۔ نیت کے میں نے 4 رکعت نماز 4 نفل پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میں آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد میں آپ جس طرح سے اور نمازوں کو ادا کرتے ہیں اس طرح سے اس کو بھی ادا کرنی ہے۔ لیکن جو عوام الناس لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، تو انہیں کتنی رکعت میں سورہ ملانا ہوتا ہے اور کتنے میں نہیں ملانا ہوتا ہے، ان کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے، جانکاری انہیں نہیں ہوتی ہے۔ جتنی بھی نمازیں نفل ہوتی ہیں یا سنت ہوتی ہیں، تو ان نمازوں میں جتنی بھی رکعتیں ہوں گی سب میں آپ کو الحمدللہ کے بعد سورہ ملانا ہی پڑے گا۔
اور اگر آپ کی نماز فرض ہے تو اس میں آپ اگر 4 رکعت ہے تو 2 پہلی میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ ملانی ہے، اور جو 2 بعد میں ہے اس میں آپ کو صرف الحمد شریف ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ ہماری نماز نفل ہے، تہجد کی نماز، تو اس میں ہمیں 4 رکعت میں سورہ ملانی ہے۔ اب اسے ایک لائن سے ترتیب کے ساتھ آپ سورہ ملاتے ہوئے چلے جائیں۔ اس کے بعد میں اور ایک بات، اور اس کا نفل کا سنت غیر مؤکدہ کا ہر قاعدہ اولا نہیں بلکہ قاعدہ آخر ہوتا ہے، اس میں قاعدہ اولا بھی قاعدہ آخر ہے۔ اس لیے آپ جب 2 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے، جب آپ التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ التحیات بھی پڑھیں، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، اس کے بعد آپ درود شریف جب آپ کا ختم ہو جائے تب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں پھر تیسری، پھر چوتھی، تیسری میں بھی چوتھی میں بھی آپ کو سورہ ملانی ہے۔ جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ حضرات نعت خوانی کر لیں، نعت وغیرہ پڑھ لیں، اور اپنے اہل خانہ کو کچھ نصیحت کر دیں، کچھ اچھی باتوں کی تلقین کر دیں۔ اس کے بعد میں آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ خود کے لیے بھی دعائیں کریں اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور مجھ گنہگار کے لیے بھی آپ دعائیں کریں۔ حضرات اس طرح سے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اس طرح سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نفل پڑھنے کا الگ ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عید پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کی جماعت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ حضرات اس طرح سے آپ نماز کو ادا کریں، اور اس ویڈیو کو جلد از جلد لوگوں تک پہنچا دیں کہ لوگ اس مسئلے سے واقف ہو جائیں اور وہ پریشان نہ ہوں۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، کسی کو معلومات ہو جائے گی، اس کے مطابق عمل کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ حضرات بس آج کے لیے کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا وقت آتا رہے گا، جو مسئلے درپیش ہوتے رہیں گے میں آپ تک انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ پھر اگلے مسئلے کے لیے پھر حاجت ہوگی پھر میں حاضر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔